نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 69 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن یطیع اللہ وَرَسُولَہُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفیقًا، کہ جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بدلے میں جو انعام دیا جائے گا اس کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ کہ جو بندہ زندگی میں اطاعت رسول میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، فرما برداری اختیار کرتا ہے، تو وہ جو اللہ کریم نے کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی راہ، تو ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر اللہ کریم نے کیا کہ ان کے ساتھ تمہارا آخرت کا معاملہ ہوگا، یعنی کہ جہاں وہ لوگ ہوں گے میرے انعام یافتہ، وہیں پر وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے فرما بردار ہوں گے۔ اور پھر 4 لوگوں کا خاص طور پر ذکر کیا اللہ نے۔ ان میں سے پہلے انعام یافتہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ہے نبیین، انبیاء کرام، جن کو اللہ کریم اپنا نمائندہ بنا کر انسانیت کی فلاح کے لیے زمین پر مبعوث فرماتا ہے۔ تو سب سے بڑے انعام یافتہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے درجے پہ آتے ہیں صدیقین، تیسرا نمبر اللہ کریم نے گنوایا شہداء، اور چوتھے مرتبے پر ہیں صالحین۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ بہت ہی اچھے ساتھی۔ یہ 4 مراتب اللہ کریم نے گنوائے کہ جو میرے اور میرے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والے ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری، شاید سبحان نام تھا ان کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور غم زدہ تھے، غمگین تھے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، تم غم زدہ کیوں ہو، میں تم کو غم زدہ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس چیز پر غور کر رہا ہوں کہ یہاں ہر صبح و شام ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں
اور آپ کو دیکھے بغیر ہمیں چین نہیں آتا، ہمیں قرار نہیں آتا، اور جب کبھی دل کرتا ہے آپ سے ملنے کو تو آپ کے پاس چلے آتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ کل یوم آخرت کو جب آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت کے بلند ترین درجوں میں ہوں گے اور ہم آپ کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتے تو حال ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ غم تھا ان کو کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مرتبے کے مطابق جنت میں مقام پائیں گے، تو ہم اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر وہاں دیدار کا معاملہ کیا ہوگا؟ ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ دنیا میں یہ غم کھایا جا رہا ہے اللہ کے رسول کے صحابہ کو کہ یہاں تو آپ کا دیدار ہمیں میسر آ جاتا ہے، جب آخرت میں جائیں گے اگر جنت میں چلے بھی گئے تو پھر آپ کے دیدار کا سبب کیا ہوگا؟ یہ چیز ہمیں پر غم زدہ کر رہی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب نہ دیا، تو جبرائیل امین یہ آیت کریمہ لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ نے جواب دیا، کیا میرے محبوب کے دیدار کے لیے تڑپنے والوں، سنو، جس نے بھی میرے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کی وہ یاد رکھے وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور صحابی تھے، وہ آپ کے وضو کے لیے آپ کے لیے پانی وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ جب آپ وضو کروانے کے لیے پانی لے کر آئے، آپ نے پوچھا اس کے سے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا، اس کو سوال کے لیے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب، جو نوکری یہاں پر ہے وہاں بھی یہی نوکری چاہتا ہوں، یعنی کہ سیدھے الفاظ میں یہ بات کی جائے تو آپ کی سنگت چاہتا ہوں، یہاں بھی آپ کی سنگت میسر ہے، وہاں بھی آپ کی سنگت چاہتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ ہوگا، تو میرے ساتھ ہوگا، پر سجدے کیا کر اور میری اس بات میں مدد کر، یعنی کہ اپنے آپ کو اس قاہل برقرار رکھنا۔ جنت میں تمہیں اپنی سنگت کا وعدہ میں تم سے کرتا ہوں کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے کہ ایک اور جوان تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اور تو میرے پاس کچھ نہیں، کوئی اعمال نہیں میرے پاس ظاہری طور پر، بس میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے۔ تو یہ اللہ کریم نے جو قرآن میں یہ حکم دیا نا، اسی میں سے حدیث مبارک، کئی احادیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی اور اس کے ساتھ جوڑا اس بات کو کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی کا ساتھ اس کو میسر آئے گا۔ لیکن ایک بات کہ اب اللہ کریم نے 4 مرتبے گنوائے، ایک انبیاء کرام کا، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 مراتب ہیں، یہ چاروں کے درجات علیحدہ ہوں گے جنت میں۔ انبیاء کرام کا درجہ علیحدہ ہوگا، صدیقین اس کے بعد ہوں گے، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہی ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، درجات اپنے اپنے ہوں گے۔ لیکن یہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو اوپر کے درجے کے لوگ ہوں گے وہ نیچے کے درجے پر آ کر مجلس کیا کریں گے، ملنے کے لیے نیچے کے درجے پر آ جایا کریں گے۔ یا ایک اور یہ ہے کہ ہوں گے درجات اپنے اپنے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنے کا اللہ کریم نے وہاں حساب و کتاب کر رکھا ہوگا، حجاب نہ ہوگا، درجات اپنے اپنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹے درجے کا بندہ بڑے درجے کے پاس جائے گا، نہیں، اگر ملاقات کا سبب اللہ کریم نے پیدا کرنے ہیں تو پھر اوپر والے درجے کا جو ہوگا وہ نیچے والے درجے پہ آئے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن آقا نے وعدہ کر دیا کہ اب جو بھی جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ اور اللہ نے یہاں پر قرآن کی نص سے یہ بات جو ہے نا ثابت کر دی کہ
جو بھی میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، میرے نام یافتہ لوگوں میں سے، انبیاء کرام کا ساتھ، صدیقین کا ساتھ، شہداء کا ساتھ اور صالحین کا ساتھ۔ اور یاد رکھیے انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے، اور یہ جو صدیق ہے نا یا صدیقین، جہاں پر بھی قرآن کریم میں انبیاء کے بعد ذکر کیا گیا صدیقین کا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا درجہ پوری امت مسلمہ میں، یاد رکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں بالاجماع سب سے جو افضل ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں اللہ کریم نے اب نبیوں کے بعد صدیق کا ذکر کیا، اور ایک اور بھی کئی آیات میں اللہ کریم نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو یہ اللہ کریم نے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا جو مقام و مرتبہ ہے نا، یاد رکھیے گا وہ ایسے نہیں مل گیا آپ کو۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو بندہ قول میں، اعتقاد میں، ظاہر میں، باطن میں سچا ہو، ہر جہت میں جو بندہ سچا ہو نا، سچائی پر ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، آقا فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اللہ کریم نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور میں نے نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلی جو میری نبوت کی تصدیق کی وہ ابوبکر صدیق نے کی، بغیر کسی حیل و حجت کے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی تصدیق بھی کی اور آپ پر ایمان بھی لے کر آئے۔ لیکن آپ کو صدیق کا ٹائٹل جو ہے وہ جب آپ معراج کی شب گئے اور پھر ابو جہل آپ کے دروازے پر گیا تو اس نے جا کر جو گفتگو کی، تو جب آپ نے وہاں تصدیق کی کہ تم کہتے ہو کہ کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات عرش پر گیا، بیت المقدس میں گیا، تو تم مان لے گا، کہا کس نے ہے؟ تو جب ابو جہل نے کہا نا کہ تیرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ نے کہا صدقنا صدقنا صدق، ہاں اگر انہوں نے کہا تو سچ کہا ہے، سچ کہا ہے، سچ کہا۔ تو وہاں پھر اللہ کریم نے ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا، یہ تصدیق کرنے والا، اس کا معنی تصدیق کرنے والا بھی ہے اور سچا بھی ہے، انتہائی درجے کا سچا، جس میں کوئی کسی قسم کا صدق میں نقص نہ ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ قول میں، فعل میں، اعتقاد میں، ظاہر میں، باطن میں جو بندہ سچا ہو اس کو۔ اسی لیے ابوبکر صدیق کا تمام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اور انبیاء کرام کے جو سابقہ اصحاب تھے، یاد رکھیے، ان پر بھی فوقیت حاصل ہے ابوبکر صدیق کو۔ تمام اگر اہل انسان کو، انسانیت کی بات کی جائے نا، تو تمام انسانوں پر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق سب سے افضل ہے، سب سے۔ اور کس وجہ سے؟ اس مقام صدیقیت کی وجہ سے، اس مقام صدیقیت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کریم نے جو یہاں پر مراتب لکھے وہ انبیاء کے بعد درجہ ہی صدیقین کا آتا ہے، اور بالاجماع جو ہے ابوبکر ہیں وہ صدیق ہیں۔ کسی اور کو یہ ٹائٹل آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی اور کو یہ ٹائٹل عطا نہیں کیا گیا، اس لیے نبیوں کے بعد جو جنس کا درجہ آتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر شہداء ہیں، اور شہداء اس کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جو دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ جو ہے شہادت دینے والا ہے۔ کس کی؟ ایمان کی شہادت دینے والا، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والا، یہ دونوں درجے شہید کے ہیں، ایک گواہ اور ایک اللہ کی راہ میں جان دینے والا، تیسرا درجہ ان کا ہے۔ اور چوتھا درجہ آتا ہے صالحین، نیک لوگ جو اپنی زندگی جو ہے اللہ کی اطاعت میں بسر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، صالحین چوتھا درجہ ان کا آتا ہے۔ تو یہ چار درجے جو اللہ کریم نے گنوائے، یہ ہر صورت جو ہے جنتی ہیں، ہر صورت میں جنت میں جائیں گے۔ اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان چار مراتب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق۔ کچھ لوگ، آقا نے فرمایا نا کہ جو دو بیٹیوں کی تربیت کر کے اس کو پالے جوان کرے بیاہے، تو وہ قیامت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں جی۔ تو یہ سنگت وہاں میسر آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو اللہ نے فرما دیا جب
یہ سند دے دی کہ 4 قسم کے لوگوں کا جو ہے تعلق، یا 4 قسم کے لوگوں کی سنگت جو ہے انسان کو مانگنی چاہیے، سب سے بڑھ کر نبیوں کی، اس کے بعد صدیقین کی، پھر شہداء کی، پھر صالحین کی، کیونکہ یہ مقرب ہیں، یہ چاروں طبقات جو ہیں نا اللہ کریم کے ہاں مقرب ہیں، اللہ کی قربت والے ہیں، اس لیے اللہ کریم نے یہاں ان 4 کا ذکر کیا۔ اور صالحین میں پھر سارے ہی آ جاتے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال کرنے والے ہیں، زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے والے، گناہوں سے بچنے والے، ان کو صالحین کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، کیا ہی اچھے ساتھی۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور پھر یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا اور کافی ہے۔ تو اب اللہ کریم نے یہ جو سنگت عطا کرنی ہے قیامت کے دن انبیاء اکرام کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی، اس کو اپنے فضل کے ساتھ جوڑا کہ یہ اللہ کے فضل سے سارا معاملہ ہوگا، اللہ کے فضل کے ساتھ سارا معاملہ ہوگا، اور اللہ جاننے والا اور کافی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ اے لوگو اپنے اعمال درست رکھو، اپنے اعمال درست رکھو، مگر یہ بھی سمجھے رکھو کہ کسی عمل کی وجہ سے تمہاری نجات نہ ہوگی۔ یہ جو فضل کا ذکر کیا نا اللہ کریم نے، یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ جاننے والا ہے اور کافی ہے۔ آقا فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں عمل ضرور کرو، عمل نہ چھوڑنا، لیکن محض عمل کی وجہ سے تمہاری نجات تمہیں نہیں ملے گی، ممکن نہیں ہے۔ تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی؟ تو فرمایا ہاں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لیا، ڈھانک رکھا، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معاملہ بھی فضل کے ساتھ ہی جڑا ہوگا، اللہ کے فضل کے ساتھ ہی سارا معاملہ وہاں پر ہوگا۔ یہ درجات جو ملیں گے، جو اللہ کا قرب ملے گا، جو انبیاء کرام کا قرب ملے گا، یا صالحین کے ساتھ، مقربین کے ساتھ جو اللہ کریم انسان کو جگہ وہاں عطا فرمائے گا، جنت میں مقام عطا فرمائے گا، تو اللہ کریم نے اس کو اپنے فضل کے ساتھ جوڑا کہ یہ میرے فضل کے سوا ممکن نہیں ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا وانفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو۔ تو یہ حکم یہ ہے کہ اپنے ہتھیار جو ہے نا اس کو تیار رکھو دشمن کے مقابلے کے لیے، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو۔ یہ کہ دشمن کے مقابلے میں جانے کے لیے محض ایمان کافی نہیں ہے کہ میں بڑا ایمان والا ہوں، ایمان شرط ضرور ہے، ایمان آپ کو فائدہ دے گا، لیکن باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے جو اللہ کریم کا حکم ہے، جو سنتے رسول ہے، وہ کیا ہے کہ اپنا سامان حفاظت اپنے ساتھ لے لیا کرو۔ لڑنے کے لیے اپنا سامان، تیر تلوار تفنگ جو کچھ ہے وہ ساتھ اپنے رکھا کرو، پھر متفرق جماعتیں بنا کر نکلو، چاہے اکٹھے نکلو چاہے ٹکڑیاں بنا کر نکلو۔ لیکن ہاں حکم کیا دیا کہ کسی بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے اپنے سامان کا بندوبست کرو۔ تو جہاد کے لیے بندوبست کرنا ہے، کہیں کسی مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، یہ دشمن کے مقابلے میں اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری اسباب جو ہے نا، ظاہری اسباب کا وہ حکم بھی ہے اور سنتے رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محض ایمان کے زور پر اور پھونکوں سے اور چلوں سے اور وظیفوں سے یہ دنیا مسخر نہیں کی جا سکتی، نہ دشمن کو زیر کیا جا سکتا ہے، نہ غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو بدر کے مقام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحاب کو لے کر میدان میں نہ اترتے، احد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دندان مبارک شہید نہ کرواتے۔ تو یہ حکم خدا بندی بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو اپنے سامان کے ساتھ تیار رکھو، پھر جیسا موقع آئے، جیسی تدبیر ہو، جیسا ماحول ہو، اس کے مطابق چاہے تو اکٹھے نکلو چاہے تو ٹکڑیاں بنا کر، کمپنیاں جیسے ہوتی ہیں 10 15 20 کا گروپ بنا کر نکلو۔ دونوں ہی حالتوں میں اللہ کریم نے آپ کو کہا کہ یہ طریقہ جس طرح کا ماحول ہو اس کے مطابق اپنا لو۔ لیکن ضروری بات کیا ہے
کہ اپنی حفاظت کے لیے سامان کا بندوبست کر کے. تو یہیں آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل لے کر چلیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.